یہ کہتے ہیں کہ کیا عمرے یا حج پر جانے سے پہلے دعوت کرنا ضروری ہوتی ہے، اور کیا عقیقہ کرنا درست ہے، اور کیا نکاح سے پہلے عقیقہ کرنا درست ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارے رسم و رواج ہیں، شریعت نے اس کی کوئی تعلیم نہیں دی، بلکہ اس قسم کے رسم و رواج گھڑ لینا کہ جو لوگوں کے لیے باعث تکلیف اور اذیت ہوں، وہ بالکل جائز نہیں ہوتے۔ اب ایک آدمی پہلے بیچارہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہوتا ہے حج کے لیے، عمرے کے لیے، اب اگر آپ کے ہاں یہ رواج ہے کہ سب کی دعوت بھی کی جائے، یا آئے تو سب لوگ اس کی دعوت کریں، اور بیچارہ غریب بھی آدمی، آج کل تو ایک چھوٹی سی ہنڈیا بنتی ہے تو 1000 روپے کا نوٹ خرچ ہو جاتا ہے، اس قسم کی زبردستی رسومات کو قائم نہ کیا جائے۔ آپ یہ غور کریں گے، میری بات کو مانیں گے کہ اس قسم کی جو رسومات ہم رائج کرتے ہیں ان کا تو اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ کبھی مس نہیں ہوں گی، اور کوئی نہیں کرے گا تو ناراض ہو جائیں گے، رشتہ داریاں توڑ دیں گے، جبکہ اللہ اس کے رسول کے ہزارہ احکامات ایسے ہیں جو فرض اور واجب کے درجے کے اندر ہیں، یا حرام اور مکروہ تحریمی کے درجے میں ہیں۔ فرض اور واجب چھوڑیں گے، حرام اور مکروہ تحریمی کریں گے، اور کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ان کی اتنی پرواہ ہوگی، جو ہماری دعوت نہیں کی، ہم عمرے سے آئے تھے، دعوت نہیں کی، ہم آئندہ ان سے نہیں ملیں گے، اب ان کی بھی دعوت نہیں کریں گے۔ تو یہ اس طرح کی رسومات کی جن کو اپنے پاس سے گھڑ کر ہم قائم کر لیں، اور ان کو فرض اور واجب کا سا درجہ دیں، اور انہیں قطع تعلقی اور غیبتوں، بدگمانیوں کا سبب اور ذریعہ بنائیں، اس میں آخرت میں آپ کو کوئی انعام نہیں ملے گا، اس میں سزا متوقع ہے۔ اور ایسی بدعات کو ایجاد کرنا، یہ تب بدعت سیئہ بنے گی جب اس طرح کی خرابیاں پیدا ہوں، ورنہ رسم و رواج مطلقاً منع نہیں ہوتے، لین دین بھی منع نہیں ہوتا، لیکن جو ہماری عادات ہیں وہ یہی ہیں کہ جب ہم کوئی چیز ایجاد کر لیتے ہیں تو اس کو فرض یا واجب کا سا درجہ دے کر اس کو ایسا پورا کرتے ہیں جسے نہیں کریں گے تو قیامت آ جائے گی، یہ غلط ہے۔ اور عمرہ یا حج کے لیے عقیقہ ہونا بھی کوئی لازم نہیں ہے، نہ نکاح کے لیے کوئی عقیقہ ہونا ضروری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے والد دبئی میں انتقال کر گئے، فیملی پوری پاکستان میں ہے، تو کیا وہاں سے یہاں پر ان کی لاش کو لایا جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی گنجائش ہے؟ اور جو وقت لگ رہا ہے اس کو لاش کو لانے میں، اس وقت کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو بہرحال دیکھیں، یہ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا جو رشتہ دار ہے وہ یہاں پر آ کے مدفون ہو۔ ساری زندگی پاکستان اچھا نہیں لگتا، باہر اچھا لگتا ہے، لیکن دفن ہونے کے لیے بعض اوقات، ناراض مت ہوئیے گا باہر والوں، تو دفن ہونے کے لیے پاکستان اچھا لگتا ہے۔ اچھا اگر دفن یہاں ہو بھی گئے، قبرستان نہیں جائیں گے نا، بہت ہی کم، کبھی سال میں 1 دفعہ چلے گا، 2 دفعہ، تو پھر وہاں پہ یہاں پہ دفنانے کا کیوں وہاں سے مطلب خلاف شرع کام کریں؟ کہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جیسے انسان کا انتقال ہو تیزی سے اس کو غسل دیا جائے، جنازہ پڑھیں اور دفنا دیں، جتنی جلدی ممکن ہو سکے دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ بعض اوقات تو صحابہ کرام نے رات میں کسی کے انتقال ہوا، رات میں دفنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پھر جب پتہ کیا تو یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے تھے، یا رات میں انتقال ہوا ہم نے دفنا دیا، جیسے دور تھے کوئی، تو سرکار نے قبر پہ جا کے بھی نماز پڑھی ہے، یہ بھی روایت سے ثابت ہے۔ تو اتنی جلدی کرنے کا حکم ہے، اور یہاں 3 دن تک اس کو لاش کو مطلب فریز کر کے رکھا جائے، پھر وہاں سے لایا جائے تاکہ ہم دیکھ لیں آخری ٹائم کے اندر۔ ساری زندگی نہیں دیکھا، اور نہ اس کے بعد کبھی ہم قبر کے اوپر باقاعدہ جائیں گے شرعی تقاضوں کے مطابق، لیکن ایک قلبی تسکین کو پورا کرنے کے لیے مردے کو اذیت اور تکلیف پہنچانا بہرحال یہ مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کیا ہے ایسا تو اب منع بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اب دین پر چلنے کے لیے تو مسلمان تیار نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی ہماری بات کو قبول کرتا ہے تو خاندان میں 10 آدمی ایسے ہوتے ہیں جو آ کے جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا دین کا، اور وہ مفتیان کرام کو گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں یہ مولوی کہتے رہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو، اور آدمی بھی سرنڈر کر جاتا ہے کہ ایسے موقع پہ کتنی بحث کرے، کتنا لڑے۔ لیکن یہ میرا ضرور مطلب میں آپ کو گزارش کر دوں کہ جو اس طریقے سے شرعی تقاضوں کو ہٹ دھرمی کے ساتھ پامال کر کے دلیری کا اظہار کرتے ہیں، میدان محشر میں ان کی بے چارگی، بے بسی، لاچاری، خوف اور اذیت دیکھنے والا ہوگا، کیونکہ جو اللہ اور رسول کی تعلیمات کو حقیر سمجھ کر پس پشت پھینکے، بلکہ دوسروں کو دلیر کرے، بلکہ ان کے دل سے وہ اللہ کا خوف نکالے، تو آپ غور کر لیں یہ اللہ کا کام کر رہا ہے یا شیطان کا کام کر رہا ہے؟ آخرت میں حساب و کتاب تو دینا ہوگا۔ ایک بچے نے پوچھا کہ کیا عصر سے مغرب کے درمیان اسکول کا کچھ ہم پڑھیں تو اس سے یادداشت کم ہو جاتی ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ نہ پڑھو۔ دیکھیں ایسا ہے نہیں، ہماری شریعت نے بہرحال ہمارے دینی ماحول کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ عصر سے مغرب حلقے منع کیے گئے کہ اس وقت جو ہے وہ آپ دیگر کام کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں کوئی اثر پڑے گا، منفی اثر مرتب ہوگا، یادداشت وغیرہ کم ہوگی۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں منع نہیں ہے، بہتر ہے کہ دوسرے کام کر لیں، جیسے کہ بعض جگہ ایسا لکھا بھی ہے کہ عصر سے مغرب تعلیمی حلقے نہ لگائے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں لگاتے تھے، یہ میں نے پڑھا ہے، تو اس لیے، لیکن یہ کہ اس پہ واقعی منفی اثر بھی مرتب ہوگا،
یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو جیسے امتحانوں کے قریب مسلسل پڑھنا ہوتا ہے تو بالکل آپ عصر سے مغرب پڑھ لیں، عام نارمل دنوں کے اندر اس وقت کو ایوائڈ کر لیں۔ یہ کہتے ہیں کسی کا نکاح بغیر گواہ اور بغیر مہر کے ہوا تو اس میں کیا شوہر کے بیوی پر حقوق لازم ہوں گے؟ جیسے اگر وہ پردے کا بولے تو کیا اس کو ماننا پڑے گا؟ دیکھیں بغیر مہر کے تو نکاح ہو جاتا ہے، اس میں مہر مثل لازم آتا ہے کہ لڑکی کے خاندان والے یعنی والد صاحب کی طرف سے اکثر عورتیں جو اس کی صفات کی طرح ہیں، لڑکی کی عمر، اس کی تعلیم، اس کی خوبصورتی وغیرہ، اس طرح کی جو خاندان کی عورتوں کا مہر ہے وہ خود بخود مقرر ہوگا، اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے۔ لیکن بغیر گواہوں کے جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح فاسد ہے، اور اس کو ختم کرنا دونوں پر لازم ہوتا ہے، اور اس میں بس اتنا کہہ دینا کہ یہ میں نے نکاح ختم کیا، بس یہ ایک جانب سے بھی کریں ختم ہو جائے گا، اور اس میں حقیقی طور پہ حقوق لازم نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر فرض کر لیں دونوں نے ایجاب و قبول کیا اور رخصت ہو گئے، اب وہ شوہر بن کے آرڈر کر رہا ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو کوئی پورا کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس کو ختم کرنا واجب ہے، فوراً سے پیشتر ختم کر دیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بچی ہیں، ان کا شوہر جو ہیں وہ درزی کا کام بھی کرتے ہیں، گاڑی میں پک اینڈ ڈراپ کا کام بھی کرتے ہیں، لیکن گھر اپنا نہیں ہے اور اتنا زیادہ وہ پیسے والے نہیں ہیں، اور لڑکی کے پاس کوئی مال وغیرہ بھی نہیں ہے، تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں پہلے میری بات ایک اچھی طرح سمجھیں۔ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے تنگ دستی کے معاملے کو ذکر کیا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو وہ کلہاڑی کا پھل ملا ان کو، پھل یعنی جو آگے کا وہ ہوتا ہے، اس کی دھار وغیرہ لگوانے کا حکم دیا، اور کسی سے لکڑی منگوائی، ڈنڈا منگوایا، وہ اس میں فٹ کیا، اور فرمایا جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور اس کو بیچو۔ وہ گئے اور بیچے، ان کو نفع ہوا۔ فرمایا کہ یہ اس سے بہت بہتر ہے، مفہوم یہی ہے کہ اس سے بہت بہتر ہے کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کریں۔ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کسی کو خود کفیل کریں، اس کو محنت کا عادی بنائیں، اس کو ایسے ذرائع بتائیں کہ وہ خود ترقی کر جائے۔ ہم بعض اوقات اس طرح امداد کر کے دوسرے کو مطلب بے پرواہ کر دیتے ہیں کمانے سے، اور پھر وہ معاملات چل نہیں پاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں، اگر واقعی ایسا ہے کہ آپ کی امداد کے باوجود وہ کوئی نکھٹو نکمہ نہیں ہوگا، محنت جاری رکھے گا، اور واقعی باوجود محنت کے گزارا نہیں ہو رہا، اور یہ جو صورتحال آپ نے بتائی کہ لڑکی مالک کا نصاب نہیں، تو بالکل آپ بقدر ضرورت ان کو دے سکتے ہیں، لیکن خدا را ایسا نہ کریں۔ جیسے بعض کہتے ہیں شوہر کماتا نہیں ہے، جاتا ہی نہیں کام پر، اور وہ بیوی بھی کوئی کام نہیں کرتی، تو کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ان کو زکوٰۃ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے گھر کو آپ بٹھا کر کھلائیں، اور انہیں مزید نکمہ نکھٹو کر دیں کہ شوہر امید لگا کے رکھے کام کی کیا ضرورت ہے، زکوٰۃ آئی جائے گی، اور وہ کھا پی کے اکثر ایسی ہوتا ہے کہ اس کے بعد نہ اللہ کی سنے، نہ رسول کی سنے، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، دین کے سخت شدید خلاف ہو، اور ہم صرف انسانیت کے نام پر اور یہ کہ جی اس کا پیٹ بھر جائے گا اس کو دیتے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو آپ ایک طریقے سے غور کریں کہ یہ نہ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں، نہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر، یہ تو اللہ کے دشمن شیطان سے ہاتھ ملا چکا ہے۔ اس لیے ترجیحات بھی متعین کریں کہ آپ کو کس کو اپنا صدقہ اور زکوٰۃ دینی چاہیے۔ کوئی نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، اہل علم میں سے ہوں، تنگ دستی کے شکار ہوں، سفید پوش ہیں، ان لوگوں کو زیادہ تر دیں تو یہ زیادہ بیسٹ ہوتا ہے، اور نیک لوگوں کو دیں، سب سے بہتر یہ ہوگا۔